ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ربیع الاول کی بابرکت ساعات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہے۔ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ماہ مقدس میں ہوا اور وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ماہ مقدس میں ہوئی۔ آج المیہ یہ ہے کہ مسلمان ذکر میلاد تو کرتا ہے لیکن ذکر مقصد میلاد نہیں کرتا۔ آج ہمارا جمعہ جو ہے یہ ذکر میلاد بھی ہے اور ذکر مقصد میلاد بھی ہے۔ ایک ہے نبی کے میلاد کا خالی ذکر کرنا، اور اگر کوئی میلاد کا ذکر نہ کرے باقی ساری زندگی آپ کے سامنے بیان کر دے تو آپ کہتے ہیں جی نہیں اس نے میلاد کو نہیں ذکر کیا۔ اور پھر اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ نبی پر طائف میں پتھروں کی بارش ہوئی، نبی توحید کو بیان کرنے تبلیغ کے لیے گئے طائف میں، تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے طائف کا واقعہ تو سنایا لیکن میلاد نہیں بیان کیا۔ پھر آپ بتاتے ہیں کہ کوئی صفحہ پہ سرکار دو عالم کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، مکہ کے مشرکو یہ کہہ دو اللہ ایک ہے کوئی شریک نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پورا کوئی صفحہ کا خطبہ آپ بیان کر دیں تو کہے گا بندہ نہیں جی آپ نے میلاد کا ذکر نہیں کیا۔ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو پورا بیان کر دیں لیکن پھر بھی بندہ کہے گا جی آپ نے میلاد کا ذکر نہیں کیا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور کا پورا واقعہ بیان کر دیں، ہجرت کو پورا بیان کریں، لیکن پھر بھی جہالت کی انتہا دیکھیے کہ بندہ کہے گا آپ نے میلاد کو ذکر نہیں کیا۔ اور پھر آپ مسجد نبوی کی تعمیر کو بیان کریں، پہلی مسجد مدینہ میں قباء کا ذکر کریں، قبلتین مسجد جو مدینہ میں دو قبلوں والی اس کا ذکر کریں، پھر بھی مانے گا نہیں آپ ذکر میلاد نہیں کرتے کیونکہ آپ نے میلاد کو نہیں بیان کیا۔ آپ نبی کا جہاد بدر کا بیان کریں، نبی کا جہاد احد کو بیان کریں، نبی کا جہاد خندق کا بیان کریں، نبی کے 27 غزوات کا ذکر کریں، نبی کے دندان شہید ہونے کا ذکر کریں، لیکن پھر بھی جہالت کی انتہا دیکھیے، کہنے والا کہے گا کہ آپ نے ذکر میلاد نہیں کیا۔ تو یہ آپ ساری باتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ حضور نے ایک شادی کی حضرت خدیجہ سے، حضور نے تجارت کی، حضور علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بچوں کے ساتھ سلوک کیا، حضور نے اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کیا، پھر دوسری شادی، پھر 9 شادیاں ہوئیں، پھر آپ کے بیویوں سے تعلقات کیسے تھے، آپ نے اپنے بیٹیوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھے، ان کا اکرام کیسے کیا، آپ نے اپنے نواسوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، آپ نے اپنے مریدوں کو کیسے اپنے قریب کیا، صحابہ کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، جہاد میں کیسے تھے۔ نہیں سارا کچھ بیان کر دیں لیکن پھر بھی کہے گا آپ نے ذکر میلاد نہیں کیا، آپ تو میلاد کو مانتے ہی نہیں۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ ساری زندگی چھوڑ دی، ایک میلاد لفظ آپ کو یاد ہو گیا۔ میلاد کا منکر اس آسمان نیچے کوئی نہیں ہے۔ آسمان کی چھتری کے نیچے آپ کو میلاد مصطفیٰ کا منکر نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کہ ہمارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اردو میں پیدا ہوئے، عربی میں میلاد بولا جاتا ہے، انگریزی میں برتھ بولتے ہیں نا، برتھ انگریز کہے گا،
آپ پاکستان والے پیدائش کہیں گے، سعودیہ والا کیا کہے گا؟ میلاد۔ عربی میں میلاد، اردو میں پیدائش۔ اب آپ بتائیے، اب آپ برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیا یہ ہمارے آقا کا حکم ہے؟ برتھ ڈے منانا، میلاد کا دن منانا اور چیز ہے، اپنانا اور چیز ہے۔ منانے والے تو کائنات بھری ہے، اپنانے والے تھوڑے ہیں۔ کائنات میں محمد مصطفیٰ کا میلاد کا منکر کوئی عیسائی بھی نہیں، کوئی یہودی بھی نہیں، کوئی ہندو بھی نہیں۔ 8 ارب دنیا کی آبادی ہے اس وقت، 8 ارب میں میلاد پیغمبر کا منکر ایک بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ پیدا ہوئے تو آپ کو نبوت ملی نا، پیدا ہوئے تو دائی حلیمہ لے کر گئی، پیدا ہوئے تو آپ کو ابو طالب نے اپنے گھر میں پرورش کی، پیدا ہوئے تو آپ شام کے سفر پہ گئے، پیدا ہوئے تو راہب بحیرہ نے آپ کو پہچانا، پیدا ہوئے تو آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا بھائی چارہ آپس میں قائم ہوا، پیدا ہوئے حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، پیدا ہوئے تو فاطمہ جیسی بیٹی پیدا ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے ہاتھ پہ صحابہ کی جماعت آئی، آپ پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہوئے نا۔ اگر نبی کا میلاد کو نہ مانے تو پھر تو ہم بھی نہیں ہیں اسلام والے۔ نبی کے میلاد کا منکر کوئی نہیں، نہ مسلم نہ غیر مسلم، کیونکہ پیدائش کا منکر کون ہوتا ہے؟ آپ سارے نبیوں کی پیدائش کو مانتے ہیں، ہم آقا کی پیدائش کو زیادہ مانتے ہیں۔ نبی پیدا ہوئے ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اچھا آپ کو بھی خوشی ہے نا، حضور پیدا ہوئے، ہمیں بھی خوشی ہے۔ اچھا اب میرا دل چاہتا ہے کہ نبی کی پیدائش پہ خوشی میں کروں، میرا دل چاہتا ہے، آپ کا بھی چاہتا ہے، سارے دنیا کے مسلمانوں کا چاہتا ہے۔ یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں وہ بات مکمل کر لوں۔ آپ کو میں کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ یاد رکھنا بات خوشی کی۔ اب دنیا میں میلاد کا منکر 8 ارب انسان نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک بندہ دنیا میں بتا دیں جو میلاد رسول کا منکر ہو، کوئی کافر دکھا دیں دنیا میں، ایک بندہ بھی۔ کیوں؟ مسٹر گبن لکھ رہا ہے ہسٹری اسلام کی 14 جلدوں میں، عیسائی، اس نے پوری 14 جلدیں ذکر رسول پہ کر دی، اصحاب رسول پہ کر دی، غلامان رسول پہ کر دی، فدایان رسول پہ کر دی۔ اس نے بتا دیا کہ جب غلام ایسے ہیں تو سرکار کیسے ہوں گے۔ اس نے 14 جلدوں میں غلاموں کی ہسٹری بتا دی، جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ابو بکر صدیق بنے، جس کے ہاتھ پہ ہاتھ بیعت کر کے عمر فاروق بنے، عثمان ذو النورین بنے، حیدر کرار علی بن جائے، اس پیغمبر کی شان کیا ہو۔ اب یہ مسٹر گبن کہہ رہا ہے، وہ چھوڑیے، مائیکل ہارٹ کو لے لیجئے، وہ انگریز ہے، عیسائی ہے، دی 100 کتاب لکھ دی، دی 100 دنیا کے 100 بڑے آدمی کتاب لکھتا ہے، پہلے نمبر پہ لکھتا ہے دنیا میں، اگر پوری دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی اللہ کی مخلوق میں ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ انگریز، مائیکل ہارٹ، دی 100 کتاب کا نام ہے، پہلا نمبر لکھا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں لکھا۔ انگریزوں نے کہا تو نے توہین کی ہے عیسیٰ یسوع مسیح کی، اس نے کہا نہیں، عیسیٰ جس کی بشارت دے کر گئے وہ یہی پیغمبر ہے، اور میں نے اس کی شان دیکھی ہے، پیدا ہوا ہے
انقلاب شروع ہوا ہے۔ پیدائش کو تو وہ بھی مانتا ہے، کوئی کافر ایسا نہیں ہے، کوئی مسلمان بتا دیں جو میلاد کو نہ مانتا ہو۔ لیکن 8 ارب انسانوں میں ذکر میلاد مائیکل ہارٹ بھی کر رہا ہے، ذکر میلاد مسٹر گبن بھی کر رہا ہے، ذکر میلاد نیپولین بھی کر رہا ہے، ذکر میلاد ابو لہب بھی کر رہا ہے۔ بخاری اٹھا کر دیکھیے، امام بخاری نے لکھا آقا پیدا ہوئے، ابو لہب نے سویبیہ باندی نے آ کے کہا ابو لہب تیرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا، بھائی ابھی فوت ہوا ہے، اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا۔ ابو لہب نے خوشی کے ساتھ کہا جا تو نے میرے بھتیجے کے میلاد کا ذکر کیا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ آپ صحیح ترین حدیث اٹھا کر دیکھیے، ذکر میلاد پر ابو لہب نے لونڈی کو باندی کو آزاد کر دیا۔ 8 ارب دنیا کی آبادی، آج دنیا کے بادشاہ کافر بھی ذکر میلاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حضور پیدا ہوئے، آپ کے نبی کا برتھ ڈے ہے اور وہ ہیپی کہیں گے آپ کو، لیکن 8 ارب میں 3 ارب مسلمان ہیں، 3 ارب، یہ سارے کے سارے حضور کو مانتے ہیں مسلمان، باقی 5 ارب حضور کے مقصد میلاد کو نہیں مانتے۔ حضور پیدا ہوئے سارے مانتے ہیں، کافر بھی مانتا ہے نہیں مانتا، لیکن حضور کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، کیوں پیدا ہوئے، یہ مقصد نہ آج کا انگریز مانتا ہے، نہ آج کا عیسائی مانتا ہے، نہ یہودی مانتا ہے، نہ ہندو مانتا ہے، نہ سکھ مانتا ہے، آج کا کافر کوئی نہیں مانتا، کل کا کافر ابو لہب بھی نہیں مانتا تھا۔ ذکر میلاد کو ابو لہب بھی مانتا تھا، لونڈی آزاد کر دی، لیکن جب مقصد کوئی صفحہ پہ ہمارے نبی پیغمبر اعظم نے کھڑے ہو کر کہا اے مکہ کے لوگوں وانذر عشیرتک الاقربین، اتری ہے آیت، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، قیامت کا دن آنے والا ہے، کلمہ پڑھ لو، اللہ حاجت روا ہے، مشکل کشا لات نہیں، عزا نہیں، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، داتا کون ہے، دستگیر کون ہے، ہر جگہ موجود کون ہے، دینے والا کون ہے، سننے والا کون ہے، مختار کل کون ہے، یہ دعویٰ سب سے پہلے کوئی صفحہ پہ پیغمبر اعظم نے نعرہ لگایا، سب سے پہلے ذکر میلاد کرنے والے نے مقصد میلاد پہ پتھر مارا، مارا نہیں مارا؟ آپ ایک بندہ کہہ دے میں نہیں غلط کہہ رہا ہوں، ذکر میلاد پہ لونڈی آزاد کر دی ابو لہب نے، اور جب مقصد میلاد کی بات آئی تو اس نے پتھر اٹھایا اور حضور کی طرف مارتے ہوئے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت یہ جملہ کہا، پیغمبر کو ایسا جملہ غلط جملہ کہا، لیکن وہ پتھر اس نے یوں مارا نا، ایک ہاتھ سے اللہ کو عرش پہ غیرت آ گئی، اللہ نے کہا میرے پیغمبر کو پتھر مار رہا ہے، اس پتھر سے میرے پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں، لیکن یاد رکھنا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تو ذکر میلاد پہ خوش ہوتا تھا اور مقصد میلاد پہ پتھر مار رہا ہے۔ اب پتھر مارنے والا تباہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اصل ذکر میلاد نہیں ہے، اصل فکر میلاد ہے، مقصد میلاد ہے۔ ہم میلاد کے منکر نہیں، نہ کائنات میں کوئی ہے، لیکن تم مقصد میلاد کے منکر ہو۔ آئے دنیا کے انسانوں 7-8 ارب لوگوں، تم میں سے 5 ارب تو مقصد میلاد کو مانتے ہی نہیں، جو مسلمان 3 ارب ہیں ان میں سے بھی مقصد میلاد پر 2 ارب سے زیادہ ہے ہی نہیں، خالی ذکر ذکر ذکر، میلاد میلاد میلاد۔ بھائی آگے جاتے ہیں میلاد سے، پہلے پوچھو نا مجھے میلاد کی خوشی ہے، مجھے ہے خوشی، واللہ خوشی ہے۔ میرے آقا ربیع الاول، بہار آئی، ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں، یہ بہار کا مہینہ ہے،
اللہ نے خزاں کفر کی ختم کی 571 سال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے دنیا میں بہار لائی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر. میرے نبی کا آنا بھی بہار ہے، میرے نبی کا پیدائش بھی بہار ہے، میرے نبی کی ولادت بھی بہار ہے، میرے نبی کا میلاد بھی بہار ہے. ہم خوش ہیں، لیکن خوشی کیسے کریں؟ ایک ہے کہ پیر صاحب بتائیں، مولانا صاحب بتائیں، مفتی صاحب بتائیں، دادا جی بتائیں، ایک ہے پنڈت جی بتائیں، ایک ہے ذاکر صاحب بتائیں. نہیں، بخاری شریف اٹھائیے، حدیث اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے. سرکار دو عالم سے پوچھتے ہیں آپ کا میلاد آئے تو ہم کیا کریں؟ اب آپ بتائیں، اگر حدیث بخاری کی ہو، حدیث مسلم شریف کی ہو، سرکار دو عالم خود بتا رہے ہو، تو پھر آپ سرکار کی بات مانیں گے یا محلے والوں کی مانیں گے؟ بتائیں آپ. پھر آپ اگر محلے والوں کی مانیں گے تو آپ اہل سنت بن سکتے ہیں؟ سنی اس کو کہتے ہیں جو سرکار کی مانے، جو سرکار دو عالم کی مانے، جو سرکار مدینہ کی مانے. جو مدینے والے کی نہیں مانے گا وہ سنی نہیں ہے. بیج لگانے سے سنی نہیں ہوتا، جھنڈیاں لگانے سے سنی نہیں ہوتا، مدینے والے کی غلامی سے سنی ہوتا ہے. اب آپ مدینے والے سے پوچھیں، حدیث ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، صحیح ترین حدیث. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے کہا ہاں میں روزے سے ہوں. کہا یا رسول اللہ آج تو دن کون سا ہے؟ یوم الاثنین ہے، آج تو پیر کا دن ہے، منڈے کا دن ہے، آپ نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا صحابہ سے کہ پیر کے دن، سموار کے دن، منڈے والے دن میں پیدا ہوا، میں محمد پیر کے دن پیدا ہوا. اب ربیع الاول کا ذکر نہیں ہے، اس میں پیر کا دن ہے. ربیع الاول تو سال بعد آتا ہے نا. میں آپ کو میلاد کی محبت بتا رہا ہوں کہ ہر ہفتے آپ میلادی بن سکتے ہیں. میلادی بننا چاہتے ہیں نا؟ میں میلادی ہوں، میں میلاد سے محبت کرتا ہوں، تو ہر پیر کا دن میلاد رسول کا ہے. آپ دن کو چھوڑ دیتے ہیں، سال بعد خالی خرچے کرتے ہیں، وہ بھی دکھلانے کے لیے. آپ ہر پیر کو میلاد رسول والے بنے. اب آقا نے کہا میں نے روزہ رکھا ہے اپنے میلاد والے دن، میں پیدا ہوا، میں پسند کرتا ہوں کہ جس دن میں پیدا ہوا میں اللہ کا شکر ادا کروں روزہ رکھ کے. ہمارے آقا نے برتھ ڈے منائی ہے. ہر دن جو دن آپ کے پیدائش کا ہے وہ آپ کا برتھ ڈے بن گیا. برتھ ڈے سال بعد نہیں ہوتا، وہ تو تاریخ ہوتی ہے سالانہ. آپ ہفتے میں بھی، آپ میں سے کوئی جمعرات کو پیدا ہوا تو ہر ہفتے جمعرات آتی ہے نا، تو آپ کا برتھ ڈے ہوا نا. ہمارے نبی کا برتھ ڈے ہر پیر کا دن ہے، اور نبی نے اس دن کیا رکھا؟ اب سنی بولے، خالی کیا رکھا؟ سنی بولے جو سنت کو مانتے ہیں. اب نبی نے سنت کیا دا بتائی ہمیں؟ نبی کے میلاد پہ کیا کرنا ہے. اور روزہ عید والے دن کوئی رکھتا ہے؟ عید والے دن شیطان روزہ رکھتا ہے نا، کہتے ہیں، یہ جملہ بولتے ہیں نا محلے والے. تو آپ بتائیں ہمارے آقا نے جس دن روزہ رکھا، اور آپ اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ عید ہو سکتی ہے وہ؟ نبی روزہ رکھے آپ عید کہیں. اب آپ بخاری شریف سے ٹکرا رہے ہیں، پھر آپ سنی ہیں. آپ بخاری کو مانیں گے تو سنی بنیں گے، حدیث نبوی کو مانیں گے تو سنی بنیں گے. یا مسلک کی بات نہیں ہے، میں آپ کو قرآن حدیث بتا رہا ہوں. میں کسی مسلک کا ترجمان نہیں ہوں، میں قرآن کا ترجمان ہوں، نبی کی حدیث کا ترجمان ہوں. سعودیہ والے ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں. آپ میں سے جو عمرے پہ گیا ہے حج پہ ہاتھ کھڑا کرے. آپ نے دسترخوان بچھا ہوا دیکھا پیر والے دن، جمعرات والے دن سعودیہ میں حرمین میں بچتا ہے نا. ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں. میں نے چابی بردار روزہ رسول کے ساتھ افطاری کی، سوموار کا دن تھا. مجھے انہوں نے کہا شام کو افطاری میرے ساتھ کرنا. میں نے کہا روزہ میرے ذہن میں نہیں تھا، پیر کا دن ہے آج.
ہم تو پاکستان میں ربیع الاول کو یاد کرتے ہیں نا. ہمارے اندر تو چونکہ یہ بیماری آ چکی ہے کہ بس سال میں ایک بار. تو مجھے ذہن میں نے اس کو کہا کہ آج روزہ ہے, تو کہنے لگا آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا آج سوموار ہے, میلاد رسول کا دن ہے. یہ چابی بردار روزہ رسول شیخ نوری مجھے کہنے لگے. میں نے کہا مجھے ایک دم جھٹکا لگا کہ مجھے تو پتا تھا, میں آگے ایسے اجنبی, چونکہ ہمارا ماحول ہی ایسا ہے نا, یا ہم بھی اس میں زنگ میں آ چکے ہیں کہ سال میں ایک بار ہمیں ذکر میلاد یاد آتا ہے. تو میں نے کہا اچھا. جب ہم افطاری کر رہے تھے مجھے وہ چیزیں دے رہے تھے, تو مجھے کہہ رہے تھے یہ پڑھو یہ پڑھو, آج ہمارے نبی کا میلاد ہے, اور قصیدہ بردہ پڑھو, یہ درود شریف پڑھو. اب آپ روزہ رکھنے کے بجائے عید بنا دی. عید کہاں سے آ گئی بھائی؟ یہ عید نہ بخاری میں چیپٹر باب العیدین ہے, بخاری میں, مسلم میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, سنن نسائی میں, دارمی میں, جمع الفوائد میں, کنز العمال میں. آپ کو ساری حدیث کی کتابوں میں چیپٹر ملے گا, باب ملے گا, باب العیدین, 2 عیدیں چیپٹر, ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ. مجھے شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب حنیہ, فتوح الغیب, علی اجویری رحمت اللہ علیہ کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیے. آپ کو پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ کی ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں. میں نے پوری حدیث کی کتابوں کو تقریباً دیکھا ہے. مجھے دنیا میں ایسا کوئی بزرگ نہیں ملا, کتاب نہیں ملی جس میں عید میلاد کا ذکر ہو. یہ صرف میڈ ان پاکستان ہے عید, یہ پاکستانیوں نے بنائی ہے, یہ بر صغیر والوں نے. یہ عربوں میں نہیں ہے, یہ دنیا کے افریقہ کے ملکوں میں نہیں ہے, یہ صرف ہمارے خطے میں ہے, میڈیا نے بنا دی. آپ میں کوئی بندہ 90 سال کا ہے, ہاتھ کھڑا کرے گا. اب پتہ چلتا ہے جوانی میں سارے چلے جاتے ہیں. یہ نہ سوچئے گا بوڑھے ہو کے توبہ کریں, سمجھئے لوگ جوانی میں جا رہے ہیں, اس لیے بوڑھا کوئی نہیں ہے. آپ میں سے جو 60-50 سال کا بھی ہے نا, تو وہ یہ بات ہاتھ کھڑا کر کے بتائے گا. ہم بھی چھوٹے تھے, ہمارے گھر میں 10 دن 12 دن ربیع الاول میں ریڈیو ٹی وی بند کر دیا جاتا تھا. کیا کہتے تھے؟ کون سا مہینہ آ گیا؟ سارے بولیں. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ آپ ہاتھ کھڑا کر لیں جنہوں نے بچپن میں سنا ہے. یہ دادی نانیاں کہتی تھی نا 12 وفات آ گئی. اب آپ ہاتھ نیچے کریں. اب ان نوجوان جو آپ کے بعد پیدا ہوئے ہمارے بعد, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو مولوی صاحب نے گمراہ کر دیا, میڈیا نے گمراہ کر دیا. یہ نئی نسل تو موت تک عید ہی کہتی رہے گی میلاد کو. ہمارے بڑے عشق رسول والے تھے, ہماری دادیاں نانیاں اصل وہ عشق رسول والی تھی. وہ ہمیں ڈانٹ کے کہتی تھی خوشی نہیں کرنی, ریڈیو نہیں چلانا, ٹی وی نہیں چلانا. کہ 12 وفات آ گئے, نبی کی وفات کا دن آ گیا. اور آج عشق رسول والے رات دن ربیع الاول میں بھی ڈانس پارٹیاں دیکھ رہے ہیں, موبائل میں لگے ہوئے ہیں. بتائیے 12 وفات سے عید میلاد مولوی صاحب نے بنائی ہے نا. مولوی صاحب قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے. میں یہ حقیقت کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں, یہ ریکارڈ ہے, یوٹیوب پہ آ جائے گا. کل کو ہم نہ بھی رہے تو ہماری نوجوان نسل تک حقیقت تو پہنچے گی نا, کہ حق بات تو بیان کر دی. ہم نے وہ بیان کیا ہے جو نبی اور قرآن نے بتایا. ہم بچپن میں 12 وفات, اور یہ سفر ایک دم طے ہوا جب سے چینل زیادہ بنے ہیں. پہلے ایک چینل ہوتا تھا پی ٹی وی, تو 12 وفات ہی ہوتا تھا اس میں ذکر. جب زیادہ چینل بن گئے تو انہوں نے کوریج کے لیے پھر جلوس, پھر عید میلاد. آپ بتائیے نبی روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ عید منا رہے ہیں. تو آپ سنی ہے پھر روزہ رکھنے والا سعودیہ والا, آپ کہتے ہیں وہ وہابی ہے, اور آپ نبی کے روزے کو چھوڑ کر جشن منا رہے ہیں اور آپ سنی ہیں. یہ کہاں سے منطق آ گئی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ اب آپ اگلی بات سنیے. ہم میلاد کو مانتے ہیں, لیکن مقصد میلاد کو کیوں بیان کرتے ہیں؟
میلاد کو خالی بیان کیوں نہیں کرتے؟ میلاد کو خالی اس لیے بیان نہیں کرتے، ایک بڑا مذہب دنیا کے اندر عیسائی مذہب ہے، وہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتا ہے، کرسمس ڈے مناتا ہے، اور ہمارا مسلمان یہ بات کرتا ہے جب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا سکتے ہیں، جب گرو جی کے ماننے والے اس کا برتھ ڈے منا سکتے ہیں، جب پنڈت کے کرشن جی کے ماننے والے ان کا برتھ ڈے منا سکتے ہیں، تو ہم پیغمبر اعظم کے ماننے والے برتھ ڈے میلاد کیوں نہ منائیں؟ تو سن لیں، وہ اس لیے مناتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس آج، ہندوؤں کے پاس آج، سکھوں کے پاس آج، یہودیوں کے پاس نہ تورات اصلی ہے، نہ انجیل اصلی ہے، نہ آسمانی کوئی کتاب اصلی ہے، ان کے پاس نبی کی سیرت بھی نہیں، ان کے پاس نبی کی صورت بھی نہیں، ان کے پاس نبی کی جماعت بھی نہیں، ان کے پاس نبی کے غلام بھی نہیں، ان کے پاس نبی کی زندگی بھی نہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں، ہم خالی میلاد کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس خالی میلاد نہیں ہے، ان کے پاس خالی میلاد ہے، ہمارے پاس نبی کی کل حیات ہے۔ ہمیں تو یہ بھی پتا ہے حضور پیدا کس دن ہوئے، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے حضور کی دائی کون تھی، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے حضور کی دائی حلیمہ کب لے کے چلی، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے آپ کی دائی حلیمہ کہاں لے کر گئی، ہمیں یہ بھی پتا ہے حضور کی والدہ کب فوت ہوئی، ہمیں یہ بھی پتا ہے حضور کے چچا کب فوت ہوئے، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے حضور کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، ہمارے پاس یہ تاریخ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کس طرح تجارت کی، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے حضور کا نکاح کیسے ہوا، حضور نے کتنے نکاح کیے، حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی تھی، حضور کے بیٹے کتنے تھے، حضور کے نواسے کیسے تھے، حضور نے بیوی کے ساتھ سلوک کیسا کیا، حضور نے بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، حضور نے صحابہ کے ساتھ سلوک کیسا کیا، حضور نے تبلیغ کیسے کی، حضور نے نماز کیسے پڑھی، حضور نے ہجرت کیسے کی، حضور نے غار کے اندر کیسے زندگی گزاری، حضور نے مسجد کیسے بنائی، حضور جج کیسے بنے، حضور سپہ سالار کیسے بنے، حضور شوہر بن کے کیسے تھے، حضور باپ بن کے کیسے تھے، حضور داماد بن کے کیسے تھے، حضور سسر بن کے کیسے تھے، حضور مجاہد بن کے کیسے تھے، حضور علیہ السلام مسلح پہ کیسے تھے، حضور علیہ السلام کا میدان جہاد میں کیسے گھوڑے پہ بیٹھا کرتے تھے، اونٹ پہ کیسے بیٹھتے تھے، بکریاں کیسے چرائی ہیں، حضور کی ایک ایک زندگی ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے حضور علیہ السلام دعا کیسے کرتے تھے، راتیں کیسے گزارتے تھے، حضور علیہ السلام کی استنجے کا عمل بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ جب ہمارے پاس کل حیات ہے تو ہم خالی میلاد کا ذکر کیوں کریں؟ ان کے پاس تو حیات ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو نبی کی زندگی ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ پوچھئے پنڈت والوں سے، کرشن والوں سے پوچھو، گرو نانک والوں سے پوچھئے، وید والوں سے پوچھئے، انجیل والوں سے پوچھئے، تورات والوں سے۔ اے دنیا کے انسانوں، 8 ارب میں سے 3 ارب مسلمانوں کو نکال دو، ساری دنیا کے یہ سارے مذہب بتا تو دیں عدلیہ کیسے ہے۔ ان کے مذہب نے نظام عدل نبی سے دکھائیں، نظام نکاح نبی سے دکھائیں، اولاد کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے یہ سارے کام کرنے ہیں، جج بن کے دکھائیں اپنے نبی سے، سپہ سالار بن کے دکھائیں، جرنیل بن کے دکھائیں، قاضی بن کے دکھائیں، سسر بن کے دکھائیں۔ ان کے نبی کی زندگی ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی نہیں، سسر کیسے بنیں گے، داماد کیسے بنیں گے، شوہر کیسے بنیں گے، باپ کیسے بنیں گے؟ آگے بتائیں تو صحیح۔ جب زندگی نہیں ہے ان کے پاس تو وہ خالی کیا کرتے ہیں؟ ذکر میلاد اپنے نبی کا۔ ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارے آقا نے ہمیں سب کچھ سکھلایا ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی کو غلام ایسے ملے، صحابہ
جنہوں نے ہر چیز ہم تک صحیح صحیح پہنچا دی، ہمارے پاس پورا دین پہنچا دیا، ہمیں استنجے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ جب ہمارے پاس پوری زندگی ہے تو خالی میلاد کو بیان کرنا یہ کمزوری ہے یا نہیں؟ ہم اس لیے میلاد کا خالی ذکر نہیں کرتے بلکہ مقصد ہے۔ اچھا، اب چونکہ آخری جو بات ہے یہ میلاد ہے، اب وفات بھی اسی دن ہوئی ہے۔ اچھا، میں اصل میں پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ میں نے 4 دن یہاں مغرب میں پوری پیدائش سے لے کر ہر روز بیان کیا ہے، ریکارڈ یوٹیوب پر ہے۔ اور ابھی ہم مدینہ شریف پہنچے، مسجد نبوی کے بنانے تک کل چلا گیا، اب باقی انشاءاللہ پیر، منگل، بدھ پھر ہم بیان کر دیں گے، وفات تک پوری ہسٹری مکمل وہ میں نے کر دی ہے یہاں درس میں۔ ابھی میں اس لیے یہاں تو آپ کو خالی کچھ چیزیں عقائد کی سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ 12 ربیع الاول کو آپ پیدا بھی ہوئے، وفات بھی ہوئی۔ اچھا، وفات پہ اتفاق ہے، پیدائش پہ اتفاق نہیں ہے، کیونکہ جب نبی پیدا ہوئے تو تاریخ لکھی نہیں گئی۔ اچھا، پیدائش اتنی اہم ہوتی، ایمان کا حصہ ہوتی، برتھ ڈے، تو یہ بات تو سارے صحابہ کو پتہ ہوتی نا کہ حضور علیہ السلام کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ کسی صحابی کو نہیں پتا، ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ نبی کے پیدائش کو نہیں دیکھنا، مقصد کو دیکھنا ہے۔ مقصد سارے صحابہ اس پر تھے۔ 9 ربیع الاول پیدائش پر متفق ہیں سارے، کیونکہ فلکیات کے ماہر کہتے ہیں جس دن خطبہ حج الوداع ہوا جمعہ کا دن تھا 9 عرفہ، عرفات کا دن تھا 9 عرفہ، اس دن سے پیچھے جائیں تو حضور کی ولادت کا دن 9 ربیع الاول بنتا ہے۔ تو آج بھی فلکیات والوں سے آپ پوچھ لیں وہ یہی کہیں گے۔ آج جو گلیوں محلوں والے ہیں ان کو آپ سمجھا نہیں سکتے، فلکیات کا ماہر آج بھی کوئی ہے، کیلنڈر وہ 1000 سال کا بنا سکتا ہے، بنائے ہوئے ہی نہیں بنائے ہوئے۔ آپ 1500 سال پیچھے چلے جائیں، آج کی تاریخ سے آپ سارے فلکیات والے بتائیں گے کہ حضور پیر کے دن پیدا ہوئے۔ یہ بات تو حدیث میں ہے نا، اور پیر کا دن 9 ربیع الاول بنتا ہے، 10 12 بنتا ہی نہیں۔ یہ بات تو متفق ہو گئے کہ پیدائش 9 ربیع الاول ہے، وفات 12 ربیع الاول ہے۔ اچھا، ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ آپ 12 کو پیدا بھی ہوئے، 12 کو فوت بھی ہوئے، مان لیا ہم نے۔ لیکن آپ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب جس تاریخ کو پیدا ہوں اتفاقاً اسی تاریخ کو فوت ہو جائیں، تو سال بعد جب وہ دن آئے گا تو آپ خوشی منائیں گے یا غم منائیں گے؟ بتائیے، کوئی خوشی منائے گا؟ اور جی ابا جی پیدا ہوئے تھے اس تاریخ کو، وہ کہیں گے نہیں فوت ہوئے تھے، ہمیں تو افسوس ہے کہ ہم سے جدا ہوئے، ابا جی کو قرآن پڑھ کے بخشو۔ جشن منائیں گے یا قرآن بخشیں گے؟ اب یہ کیسی امت ہے جو نبی کی وفات پہ خوشیاں منا رہی ہے؟ پیدائش پہ تو ہمیں خوشی ہے دل کی، لیکن دن وفات کا دونوں جمع ہو گئی، چلیں آپ کی بات مان لی، پیدائش بھی وفات بھی جمع ہو گئی، تو غالب غم ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ اچھا، آپ چھوڑیے میری بات کو، آپ اپنے تصور میں چلے جائیں، پیچھے خیالوں میں چلے جائیں، ہر بندہ مدینے پہنچ جائے۔ مدینہ تو ویسے بھی ہمارے دل دھڑکتے ہیں مدینے کے ساتھ، آپ مدینے والے بنیں گے تو نجات ہوگی نا۔ اب آپ نے پاکستان انڈیا کے شہر والا نہیں بننا، آپ تصور میں چلے جائیں مدینہ، میں آپ کو مدینے لے کے جا رہا ہوں۔ آپ مدینے والوں سے پوچھئے کہ آج سے 1448 سال پہلے جب ربیع الاول آیا تھا مدینے والوں نے کیا سلوک کیا تھا، مدینے کے حالات کیا تھے؟ آپ بخاری شریف اٹھائیے، آپ مسلم شریف اٹھائیے، آپ ساری سیاہ ستہ کی کتب اٹھا لیں، آپ کو بخاری سے لے کر سیاہ ستہ کی ہر کتاب میں ملے گا۔ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے اور مدینہ منورہ میں آتا ہے، دن سموار کا ہے،
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کا وصال ہو جاتا ہے، جیسے ہی یہ خبر مدینہ کے اندر پھیلتی ہے کوہرام مچ جاتا ہے، مدینے کے اندر رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں، رونے کی آوازیں آتی ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، اہل بیت رو رہے ہیں، صحابیات رو رہی ہیں۔ عالم یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 10 بجے کے قریب سرکار مدینہ کے پاس آتے ہیں، آپ کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر آپ کے چہرہ انور سے وہ کپڑا ہٹا کر آپ کے چہرے پہ بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، آپ تو اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد شیر خدا آتے ہیں، علی المرتضیٰ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ پیار کرتے ہیں، آنسو آپ کے گر رہے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ نے بین اور ماتم سے منع نہ کیا ہوتا، علی اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے آپ کو غسل دے دیتا۔ علی رو رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا، بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں یہ جو افسوس کا دن ہے جو آج مدینے والوں پہ آیا، اگر وہ دن پہاڑوں پہ آتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر رات پہ آتا وہ دن بن جاتا، دن پہ آتا وہ رات بن جاتی۔ صحابیات رونے لگی۔ عثمان غنی جیسا انسان مدینے کے اندر فضائل اعمال پڑھ کر دیکھیے سکتے میں چلے گئے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا السلام علیکم، آپ نے جواب ہی نہیں دیا، سکتے میں رہے، آپ کی آواز بند ہو چکی تھی، اوسان خطا ہو چکے تھے۔ امام بخاری لکھتے ہیں صحابہ جنگلوں کو بھاگ گئے تھے، صحراؤں کو بھاگ گئے تھے، مدینہ سے نکل گئے، صحراؤں میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے اللہ کے سامنے کہ پیغمبر ہم سے جدا ہو گئے۔ حضرت عمر جیسا انسان وہ کھڑا ہو گیا، بخاری کے اندر ہے، تلوار نکال لی، فرمایا سن لو مدینے والو، سرکار کا انتقال نہیں ہوا، وہ تو طور پہ اسی طرح گئے ہیں جیسے موسیٰ گئے تھے، موسیٰ بھی واپس آئے تھے، یہ بھی واپس آ جائیں گے۔ اب یہ عالم ہے۔ اور ایک آدمی زید، عبداللہ ابن زید ان کا نام ہے، وہ مدینہ سے باہر ہل چلا رہے تھے، اور وہ ہل چلاتے ہوئے ایک آدمی نے ان کو آواز دی کہ تو ہل چلا رہا ہے، تجھے پتا ہے مدینے میں کیا قیامت گزر گئی؟ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ سرکار کا انتقال ہو گیا، پیغمبر ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس عبداللہ ابن زید نے ہل چھوڑ دیا، ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ان آنکھوں کو اندھا کر دے، ان کانوں کو بہرا کر دے۔ یہ دعا اس نے کی۔ پوچھنے والے نے کہا یہ دعا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا ان آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہے، جب رسول نہیں تو میں آنکھوں کو کیا کروں گا؟ ان کانوں سے رسول اللہ کا فرمان سنا ہے، جب رسول اللہ نہیں رہے کانوں کی کیا اب مجھے ضرورت ہے؟ امام بخاری نے لکھا وہ مستجاب الدعوات تھا، وہی اندھا بھی ہو گیا، بہرا بھی ہو گیا۔ صحابہ رو رہے تھے۔ مدینہ میں ایسا ماحول تھا جیسے پورا مہینہ مدینہ تاریک ہو چکا ہے، ہر گھر سے رونے کی آواز تھی، ہر گھر میں سسکیاں تھی۔ مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے رو رہے تھے، کسی میں جرت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھے۔ اس وقت جب یہ حالات تھے، ایک بندہ مدینہ کے منبر پہ کھڑا ہو گیا، وہ نبی کے منبر پہ کھڑا ہو کر خطبہ دینے لگا، جس کو امام بخاری نے بیان کیا اپنی بخاری شریف کے اندر۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اے لوگو، محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ اللہ انہیں دنیا سے اٹھا لے، اگر اللہ ان کا انتقال کر دے تو کیا تم دین اسلام چھوڑ دو گے؟ کیا تم قرآن چھوڑ دو گے؟ کیا تم اللہ کی توحید چھوڑ دو گے؟ سن لو من کان یعبد اللہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ سن لو کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ کو موت کبھی نہیں آئے گی، اور جو پیغمبر کو حاجت روا اور خدا سمجھتا ہے وہ یقین کر لے کہ پیغمبر اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ اب یہ خطبہ بخاری میں ہے، ابو بکر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں،
آج سے 1440 سال پہلے مدینے میں 12 ربیع الاول آیا، صحابہ رو رہے، صحابیات رو رہی، اہل بیت رو رہے اور ازواج رسول رو رہی، اور 1440 سال بعد جب پاکستان میں یہ دن آتا ہے تو آپ ناچ رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، گلیوں میں عورتیں پھر رہی ہیں اور لائٹیں دیکھنے کے لیے انبار لگے ہوئے ہیں لڑکیوں کے اور لڑکوں کے، اور کھیل تماشے چل رہے ہیں۔ بتائیں تو صحیح، آپ صحابہ والے ہیں کوئی؟ آپ اہل بیت والے ہیں؟ ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں، ہم تو صحابہ کے غلام ہیں، ہم نے تو ان کی نقل کرنی ہے۔ نبی ربیع الاول 12، تاریخ بھی 12 تھی۔ آپ اٹھائیں یہ بات ساری جگہ لکھی ہوئی، کوئی ایک عالم کہہ دے کہ یہ بات غلط ہے، نہیں کہہ سکتے، لیکن چندے بھی تو جمع کرنے ہیں، آدھے ادھر لگانے ہیں، آدھے ادھر لگانے ہیں، یہ تو، اور ٹولیاں بنی ہوئی ہیں لڑکوں کی، اور زیادہ تر وہ ہیں جو دین نمازی ہیں ہی نہیں، اور اپنی اپنی انہوں نے چودراہٹیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ آپ ذکر رسول کی محفل کریں، آپ آئیں، یہ میں آپ کے سامنے کیا کر رہا ہوں اتنی دیر سے، میلاد رسول کا ذکر ہی کر رہا ہوں، یہ عبادت ہے، روڈ پہ کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ آپ کو زیادہ عشق ہے نبی علیہ السلام سے، آپ اپنے گھر میں درود شریف کی محفل کر لیں، نعت رسول کی محفل کر لیں، آپ کسی عالم کو بلائیں، عورتوں مردوں میں بیان کرا دیں حضور علیہ السلام کی زندگی پہ۔ ربیع الاول آئے لوگ نمازی بن جائیں، ربیع الاول آئے لوگ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، نعت پڑھنے والے بن جائیں، لوگ شراب چھوڑ دیں، جوا چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں، لوگ سود چھوڑ دیں۔ یہ تو ربیع الاول کی بہار ہے۔ لیکن بہار آئی میلاد رسول کی، شرابی نے شراب نہیں چھوڑی، بس تھوڑے سے پیسے جھنڈیوں کے دے دیے، قبضہ مافیا نے تھوڑے پیسے مولوی صاحب کو دے کر بخشش کرا لی۔ یہ اتنا آسان دین نہیں ہے۔ آپ نے جو حرام کھایا ہوا ہے توبہ کریں گے تو بخشش ہوگی۔ جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، آپ جو قرضہ لے کے دبایا ہوا ہے، اب لوگوں کی کاروبار پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ جو سود کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، آپ جو ادھر ادھر لوگوں کو بیوقوف بنا کے پیسہ بٹور رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، اور آپ مدینے سے بھی ہو آئیں تو بخشے نہیں جائیں، کیونکہ مدینے والے نے ہمیں بتایا کہ توبہ کرو، نسبت مدینے سے جوڑ لو۔ تو یہ کام، جو یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا، بس جھنڈیاں لگاؤ جی بخشش ہو جائے گی، آپ کو یہی بتایا گیا نا۔ تو اس لیے لوگ، ہمارے پیسے والے جو کروڑ روپیہ کہیں سے دھوکہ سے کماتے ہیں، 10,000 روپیہ مولوی صاحب کو دے دیتے ہیں، مولوی صاحب بھی ان کے لیے اسپیکر میں دعا کرتے ہیں، اور جی فلاں صاحب نے 10,000 دیے، جنت واجب کرا لی۔ اور آپ مولوی صاحب خود جنت میں نہیں جائیں گے، پہلے عمل تو کرو۔ جب تک عمل وہ نہیں کریں گے، کوئی پیر مولوی جنت میں نہیں جائے گا جب تک خود عمل نہیں کرے گا۔ تو آپ کو جنت کی بشارتیں کون سنا سکتا ہے؟ آپ اپنا عمل قیامت کے دن خود جواب دیں، حرام سے بچیں۔ یہ قبضے، آج ربیع الاول میں آپ نے اگر کسی کا قرضہ، اب یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، زیادہ تر لوگوں کا قرضہ لے کے دبایا ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، زیادہ تر دیندار لوگ یہ کام کر رہے ہیں، نمازی حلیہ بتا کے لوگوں کو بٹورتے ہیں، لوگوں سے بہت فراڈ ہے آج کل۔ میں کہتا ہوں کعبے کی چھت سے ایک بندہ اترے نا اڑتا ہوا، اور کعبے کے دروازے سے اندر سے گھوم کر واپس آئے، اور وہ عبد القادر جیلانی لگ رہا ہو آپ کو اس دور میں، پھر بھی اس کے ساتھ کاروبار نہ کریں، اس کے ساتھ لین دین نہ کریں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مولوی صاحب کے ساتھ بھی نہ کریں، تبلیغی جماعت والے کے ساتھ بھی نہ کریں، سارے دھوکہ ہے، کسی نمازی کے ساتھ نہ کریں۔ پیسہ اس وقت تک آپ کا ہے جب آپ کی جیب میں ہے، جب کسی کے جیب میں چلا گیا تو آپ فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ تو آج اگر کسی نے قرضہ دبایا ہوا ہے، آج توبہ کر لے، یہ بہار ہے آپ کی زندگی میں۔ یہ میلاد رسول آپ نے ہوگے، آپ نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، آپ نے جو رشوت کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، غلط کاموں میں پڑے ہوئے، ڈانس پارٹیوں میں جاتے ہیں، تو آپ توبہ کر لیں۔ آپ ربیع الاول میں میلاد والے پھر بنیں گے تب، آپ وہ کام بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ میلادی ہیں۔ نام کے ساتھ لکھ دیں چاہے میلادی نہیں بنیں گے۔ میلادی تب بنیں گے جب نبی کے سچے غلام بنیں گے، اور ہمیں غلامی رسول پہ فخر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے